خدا نہ خواستہ آپ کے کسی پیارے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے اوپر بھی وہ صدمہ گزرتا ہے، آپ بھی اس کی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ بظاہر تکلیف میں آپ کا پیارا ہے، لیکن دکھ، درد، اذیت آپ بھی برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح روح آپ کے اس جسد کا مکین رہا ہے ایک عمر، اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے، روح یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ کیوں نہیں میری بات سمجھ رہا، یہ اللہ کے اشارے کیوں نہیں دیکھ رہا، خواب میں بھی آ کے میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بتاتی ہوں، یہ پھر بھی رستے پہ نہیں آ رہا۔ جب عالم ارواح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کی پشت سے روحیں نکال کے اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی اور کہا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ انہوں نے کہا کالو بلا، انہوں نے کہا جی آپ ہی ہمارے خالق ہیں، رائٹ۔ اب روح کے سٹیٹس تک تو ڈائلاگ میں اپروول آ گیا۔ اب عالم ارواح میں نے آپ سے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو روحوں نے کہا کہ اب ہم جائیں گے اور اب ہم جا کے ایک سرٹن پرپس کو اچیو کر کے سرخرو ہو کے واپس آئیں گے۔ تو آپ اور میں امیجن کرتے ہیں، ہم نے کتنی فلمیں سائی فائی کی دیکھی ہیں، سائنس فکشن کی، ہم نے دیکھا ہے کہ جی کبھی وہ روبوٹ کے اندر بیٹھ کے جا رہا ہے ہیرو، یا کبھی ٹائم مشین میں جا رہا ہے، یا کبھی اسپیس شٹل میں جا رہا ہے کسی چیز۔ جیسے ہی انسان کسی اسپیس شٹل میں کسی مشن کے لیے جاتا ہے اور اچانک سے اس کی مشین آٹو پائلٹ پر چلنا شروع ہو جائے تو آپ کو کتنی تنگی ہوگی کہ یار میں تو مشن کوئی اور لے کے آیا ہوں، یہ مشین مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسد خاکی کو وہ مشین کی طرح ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے دی ہے جو انسان نے اب اے آئی کی صورت میں خود بھی تخلیق کر کے دیکھ لی ہے، کیونکہ خالق کی سنت پہ چل رہا ہے انسان، تو اس کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اب جب ٹیکنالوجی اس کے کنٹرول میں آئی ہے تو وہ اپنے تصور کو پریکٹیکل لا کر دکھا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو، انسان کو اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انسان کو اپنا تابع تو نہیں کر لے گی، غلام تو نہیں کر لے گی، یا تباہ اور برباد تو نہیں کر دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ روح کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ایک جسد نامی باڈی اس کو دی گئی، مشین دی گئی، جس کے اندر اس نے آ کے اپنے مقصد کو اچیو کرنا ہے، اور یہاں آتے ہی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو غلط راستے پہ لے جاتی۔ اب ہوتا کیا ہے، روح کہتی ہے کہ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ اس راستے پہ نہ گیا تو کتنا بھیانک انجام ہے اس کا، کیونکہ میں اوپر دیکھ چکی تھی جب میں روح تھی۔ تو وہ اندر بے چین ہے۔ اب اس کا ٹاسک، اب دیکھیں یہ روح کا الگ ٹاسک ہو گیا، انسان کا الگ ٹاسک ہو گیا، اور اس دوران نفس کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھے اپنے تابع کرتا ہے یا میں اس کو اپنے تابع کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اس نے جب کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، مجھے اب قیامت تک کی مہلت دے، میں اس کو بہکا کے ثابت کروں گا کہ میں اس سے افضل ہوں۔ اب اس کے پاس کون سی کنٹرول کی چیز ہے جو اس جیسی ساخت کی ہے؟ ابلیس بھی آگ سے بنا ہوا ہے، ہمارا نفس بھی آگ سے بنا ہوا ہے، اسی لیے وہ انسان کو اس طرح سے نہیں بہکا سکتا جس طرح انسان کے نفس کو بہکا سکتا ہے۔ تو وہ اپنی پاور، اپنی اسٹرینگتھ کو یوز کرتا ہے کہ انسان تو عقل اور شعور پڑھتا جا رہا ہے، تعلیم بھی حاصل کرتا جا رہا ہے، اس کو تو اشارے بھی مل رہے ہیں، سمجھ بھی رہا ہے، اندر سے روح بھی اس کو اشارے دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی، میرے پاس تو اس کا نفس ہے جس کو میں نے ڈاج کرنا ہے۔ تو وہ نفس پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ آگ سے آگ کا ریلیشن شپ ہے، اس کے جن اور ہمارے جن کا تعلق بنتا ہے۔ وہ بھی ایک جن ہے، ہمارے ارد گرد بھی ایک جن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصحاب میں بیٹھے ہوئے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان اتارتا ہے۔ تو اصحاب نے کہا تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، جس کو میں نے مسلمان کر لیا، اپنے تابع کر لیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا ان کو؟ اب شیطان کے حملے ختم ہو گئے، کیونکہ جس سورس کو وہ پکڑتا تھا وہ سورس ہی مسلمان ہو گئی، رائٹ۔ اب تین چیزیں تھیں جس میں سے ایک چیز تھی جو شیطان جس سے گیم کھیل سکتا تھا، وہ آپ نے ڈیمیج کر دی، اس کا ادھر وہ آپ نے تابع کر لی اپنے، اس نے آپ کو ترک کر دیا کہ اب میں یار صرف وہی کو تو نہیں بہکا سکتا، انہوں نے تو اپنا نفس قابو کر لیا۔ اب آپ جا رہے ہیں ٹھیک راستے پہ، اب آپ کی یہاں آنگی جنریٹ ہوگی روح کے ساتھ، نفس کے ساتھ، اور آپ کے اپنے سیلف کے ساتھ، جسد کے ساتھ، اور اس انٹیلیجنس کے ساتھ۔ وہ شخص فلاح پاتا ہے جو ان تینوں کو ایک راستے پہ لے آتا ہے۔ اب جیسے وہ راستے پہ لایا تو روح کا پہلا آبجیکٹیو کمپلیٹ ہوا، جو اس نے چھلانگ ماری تھی دنیا میں اپنا مقصد لے کے، جسد نے اس کو اکمپلش ٹو دا مشن ہوا، اور نفس جو ہے اس کو انرجی بن کے سپورٹ کرتا رہا کہ اب میں کوئی نیگیٹو طاقت آنے بھی نہیں دوں گا، کیونکہ جب آپ نے اس کو تابع کر لیا تو یہ آپ کے حق میں ایز سولجر کھڑا ہو جاتا ہے نفس۔ پھر جن آئے یا کوئی اس جنوں کا سردار آئے، آپ کا نفس کہتا ہے کہ ڈو ناٹ انٹر، یہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔